اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ثالثا يحذف الفاعل في اربعۃ مواطن. ثالثا تیسری جگہ، یعنی پہلے جب ہم نے بحث کی فاعل کے بارے میں تو وہ فاعل کے بارے میں جو بحث تھی وہ اس کی ماہیت کے بارے میں اور پھر اس کے احکام کے بارے میں، اور آج جو تیسری بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ فاعل 4 جگہوں پر حذف ہوتا ہے. تو اسی میں بحث ہے، 4 مورد بتا رہے ہیں کہ جہاں پر فاعل کو حذف کر سکتے ہیں آپ. الاول، ان میں سے جو پہلی جگہ ہے جہاں پر آپ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں وہ وکان ظاہر انہ یجوز فی نحو، اور ظاہر ہے کہ ان جیسی جگہوں میں، یعنی جو ابھی مثال بتا رہے ہیں ما قام الا ہندن، اس جیسی مثالوں میں کیا ہے؟ الوجہان، 2 وجہ ہیں، یعنی وما کان ظاہر انہ یجوز فی نحو ما قام الا ہندن، اس جیسے مثالوں میں 2 وجہیں جائز ہیں. 2 وجہیں جائز ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس کو مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس فاعل کے عامل کو قام بھی پڑھ سکتے ہیں اور قامت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ما قام الا ہندن، اس میں 2 ترکیبیں ہوں گی، ایک مرتبہ آپ قام کہیں گے، ایک مرتبہ آپ قامت کہیں گے. اچھا، یہ 2 وجہ ہوگی، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وَيَتَرَجَّحُ التَّأْنِیثُ، یہاں پر اگر مؤنث لایا جائے تو بہتر ہے، یعنی ما قامت کہا جائے. سوال یہ ہے کہ ما قام الا ہندن، ظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کہ ما قام یہ قام فعل ہے، الا کے بعد جو ہند ہے یہ اس کے لیے فاعل ہے. تو اس کی ترکیب خود نیچے بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہاں سے فاعل حذف ہوا ہے. کما فی قولک، جیسے آپ کے اس قول میں حضر القاضی امرأتن، یہاں پر دیکھیں کہ یہ اصل میں وہی باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس کے لیے جو فعل ہے یا عامل ہے وہ تا کے ساتھ لائیں گے، اور یہ تا کے ساتھ لانا جائز ہے، واجب نہیں، جائز. کب جائز ہے؟ کہ جب اس فعل یا عامل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ فاصل ہو، یعنی الا کے علاوہ کوئی اور فاصلہ ہو، تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، آپ کو اختیار مل جاتا ہے کہ کامہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قامت بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی تھی وہاں پر حضر القاضی امرأتن، تو وہاں پر کیا تھا؟ فاصلہ الا کے علاوہ تھا، لیکن یہاں پر الا کا فاصلہ آ گیا ہے. تو یہاں پر الا کا فاصلہ آنے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ جس طرح وہاں پر آپ کو اختیار تھا یہاں پر بھی آپ کو اختیار ہے. وہاں پر کیا کہا تھا؟ اگر پیچھے آپ جائیں، وثانیۃ ان یکون المؤنث اسما ظاہرا حقیقیت تانی سے وہ منفصل من العامل بغیر الا کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، یہ پیچھے حضرت القاضی امرتن اس میں مثال دی تھی. تو وہاں پر یہ کہا کہ آپ حضرت القاضی امرتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضرہ بغیر تاکید پڑھ سکتے ہیں، لیکن تا کے ساتھ کیا ہے؟ افضل ہے. تو وہاں پر بغیر الا کیوں کہا تھا؟ وہ حذف جو ہے فاعل کی بات ہے اس میں اضافی، و الا یہاں پر بھی دونوں جائز ہیں، کام قامت دونوں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح سے آپ تا کے بغیر لائیں یا تا کے ساتھ. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر ایک اور اضافی قاعدہ ہے حذف فاعل والا. کما فی قول کا حضر القاضی امرتن، جیسے اسی قول میں، آپ کے اس قول میں، یعنی وہاں پر آپ دیکھیں تو حضر القاضی امرتن میں کیا تھا؟ حضر القاضی امرتن میں
دونوں جائز وجہیں جائز تھی، حضرہ بھی پڑھ سکتے حضرت بھی، اور ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ تانیث کیا ہے، یعنی حضرت پڑھنا یہ زیادہ فصیح ہے، تو یہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ تانیث بہتر ہے۔ اچھا، وَلَكِنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ تَرْكَ التَّاءِ فِي النَّثْرِ، لیکن نحویوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تا کو ترک کیا جائے نثر میں، شعر میں نہیں، نثر میں۔ اچھا، یعنی نثر میں ما قام الا ہندن ہی رکھا جائے، نہ کہ ما قامت پڑھا جائے۔ یہ دونوں جائز ہیں، لیکن یہ ایک نحویوں کی بات کی مصنف نے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں مصنف کے نزدیک اور دیگر نحویوں کے درمیان ایک فرق ہو گیا، دوسرے نحوی گویا کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب اللہ کا فاصلہ ہو تو بھی یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، کیا کہ آپ اس کو تا کے ساتھ لائیں بغیر تا کے لائیں، یا یہ کہیں کہ مونس بنائیں یا مونس نہیں بنائیں عامل کو، کوئی مشکل نہیں ہے، اور بس مونس بنانا بہتر ہے، یہ وہی کہا۔ لیکن ولاکنہم سے یہ مصنف گویا کہ اپنا ایک نظریہ دے رہے ہیں کہ اوجب کچھ نبیوں نے واجب قرار دیا ہے فیہ اس مثال میں، یعنی قام ما قام الا ہندن والی مثال میں، ترک التاء فی النثر، کہ اس مثال کو اگر آپ نثر میں پیش کریں یعنی شعر وغیرہ میں نہ ہو تو اس صورت میں آپ کیا ہے، یہاں پر آپ کے لیے واجب ہے کہ تا کو ترک کیا جائے، یعنی ما کامہ ہی پڑھا جائے، نہ کہ ما کامت پڑھا جائے، یعنی ترک تا کو ترک کر دی جائے۔ ابھی تک وہ بات نہیں آئی جو جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں کہ حذف فاعل کا مورد کیسے ہے۔ لأن یہاں سے گویا کہ ترک تا کی وجہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ فاعل حذف کہاں ہے۔ لأن ما بعد الا، اس لیے کہ الا کے بعد جو چیز ہے، لیس الفاعل فی الحقیقت، در حقیقت وہ فاعل نہیں ہے، یعنی ما قام الا ہند میں جو ہند ہے یہ فاعل نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ نوی اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ما قام یہ مستثنی منہ ہے، اور الا کے بعد جو ہند ہے یہ ہند مستثنی ہے، یعنی ما قام مستثنی منہ، اور اس سے جس چیز کو استثناء کیا گیا ہے وہ ہند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہیں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو اگر فاعل نہیں ہے، ہند فاعل حقیقی نہیں ہے، تو پھر اس قامہ کا کیا فاعل ہوگا، اور یہ ہند کا یہاں پر کیا کردار ہے؟ وہ انما ہوا، یہ جو ہند ہے یہاں پر لفظ ہند، بدل من فاعل، یہ اس فاعل سے بدل ہے کہ جو فاعل مقدر تقدیر میں ہے، چھپا ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ حذف ہوا ہے قبل الا، الا سے پہلے، یعنی اصل میں جملہ اس طرح تھا، نیچے خود بھی بتا رہے ہیں کہ ما کام موجود یا ما کام احد، ما کام احد میں یہ جو احد ہے یہ فاعل تھا کس کے لیے؟ کام کا، اب وہ حذف ہوا ہے تو اس کے بدل میں یہ ہند آیا ہے، تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فاعل نہیں ہے بلکہ اس سے بدل ہے جو فاعل حذف ہوا ہے۔ وَذَلِكَ الْمُقَدَّرُ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، اور جو مقدر میں ہے وہی مستثنی منہ ہے، یعنی احد۔ وَهُوَ مُذَكَّرٌ، اور جو حذف ہوا ہے مستثنی منہ مقدر تھا، مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ مذکر تھا، احد، یعنی لفظ احد کیا ہے؟ مذکر تھا۔ فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے کیونکہ وہ مذکر تھا تو ہم نے بھی کیا کیا؟ ذُكِّرَ الْعَامِلُ، اس لیے عامل مذکر آیا ہے۔ کون سا عامل؟ قامہ۔ یہ قامہ فعل یا عامل کہیں، اور احدن اس کا معمول یا فاعل کہیں، تو جب فاعل مذکر تھا تو ہم نے عامل کو بھی مذکر رکھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو مقدر میں ہے فاعل جس کو ہم بنا رہے ہیں یا مستثنی منہ بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو ذکر العامل، عامل کو بھی مذکر کہا گیا، کیا گیا۔ والتقدیر، اصل میں یہ جملہ اس طرح ہے گویا کہ ما کام احد الا ہند، یہاں پر دیکھیں احد کو ظاہر کیا ہے، یعنی اصل میں اس طرح ہے۔ وَهَذَا أَحَدُ الْمَوَاطِنِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي
युत्तरदु फीहा हज़्फ़ الفاعل، یہ ان چار موارد میں سے ایک مورد ہے کہ جہاں پر فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. یعنی جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ وہ جگہیں بتائیں ہمیں جہاں پر فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، تو ایک مثال یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس کے عامل کے درمیان الا کا فاصلہ ہو، تو وہاں پر حذف فاعل کا مورد آتا ہے. تو اس پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کچھ نوی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور پیچھے ایک بات جو گزری، یعنی فاصلہ چاہے اس کے درمیان الا کا ہو بغیر الا کا ہو، بات ایک ہی ہے. لیکن بعض نبیوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر واجب ہے کہ آپ تا کو ترک کریں، یعنی اس کو مذکر لائیں، مونس نہیں لائیں، کیونکہ یہاں پر جو فاعل حذف ہے یہ ہند حقیقت میں فاعل ہے ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہ نہ کہیں کہ یہ ہند جو ہے اس کی وجہ سے ہند مونس ہے پھر بھی کام مذکر ہے، نہیں بلکہ احدن جو مذکر حذف ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کام ہے. یہ پوری ترکیب مصنف نے خود کر لی. یہ تھا پہلا مورد جہاں پر فاعل کو حذف کرنا درست ہے. اچھا، دوسرا مورد والثانی، دوسرا مورد جہاں پر فاعل کو آپ حذف کر سکتے ہیں، فاعل المصدر، مصدر کے فاعل میں. یعنی مصدر کے فاعل میں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا فاعل کا عامل یا تو فعل ہوگا، صریح فعل ہوگا، یا معول بالفعل ہوگا. اور معول بالفعل میں اس میں فاعل بھی آتا ہے اور مصدر بھی آتا ہے، یعنی مصدر بھی فعل والا عمل کرتا ہے. تو مصدر کا جو فاعل ہے وہ فاعل حذف ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے مصنف کا کہنے کا. قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ کھانا کھلائے ایسے دن جو بھوک والا دن ہو. مسغبہ یعنی وہی بھوک والا دن. یتیمن ذا مقربہ، ایسے رشتہ داروں کو جو یتیم ہوں. یہاں پر ہماری شاہد مثال کہاں پر ہے؟ اطعامن میں ہے. یہاں پر اطعامن، یہ اطعام اصل میں کیا تھا؟ اطعامن تھا. اطعامہو، یہ اطعام مصدر یعنی وہی کھانا کھلانا، اطعام وہی کھانا کھلانا، اطعام مصدر اور ہو اس کا فاعل تھا، یتیمن اس کے لیے مفعول. تو یہ اطعام ہو جو ہو اس کا فاعل تھا وہ حذف ہو گیا. یہ اطعام مصدر ہے، اس کا فاعل حذف ہوا ہے. خود بتا رہے ہیں تقدیر ہو، اس کا تقدیر اس طرح ہے کہ او اطعام ہو یتیمن، اصل میں اس طرح جملہ ہے. والثالث فی باب النیابتی، تیسرا مورد جہاں پر فاعل کو حذف کر سکتے ہیں وہ نائب فاعل کا باب ہے. وقضی الامر، یہاں پر دیکھیں آپ کہیں گے کہ قضی الامر میں یہ جو امر یہ فاعل ہے، ہم کہیں گے نہیں، یہ امر قضیہ کے لیے نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، نائب فاعل ہے تو آپ یہ مرفوع ہے، وہ بھی نائب فاعل کے احکام جب آئیں گے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اس فاعل کی طرح. فرق صرف یہ ہے کہ نائب فاعل پہلے مفعول ہوتا ہے، بعد میں اس کو ہم کیا ہے نائب فاعل بناتے ہیں اسم فعل مجہول کے لیے. تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ اصلہ واللہ اعلم، اصل میں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس آیت کا تقدیر کیا ہے، اس کی حقیقی معنی تو خدا کو پتہ ہے. لیکن ظاہری طور پر یہاں پر اس طرح ہے کہ وَقَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ، یہاں پر اللہ جو ہے وہ فاعل تھا، حذف ہو گیا ہے، اور امر مفعول تھا. جب فاعل حذف ہو گیا تو اس مفعول کو اس قضا کے لیے نائب فاعل بنا دیا گیا. تو یہ تیسرا مورد ہے کہ جب نائب فاعل میں یعنی باب نیابت میں، باب نیابت سے مراد وہی نائب فاعل کے مورد میں بھی ہم فاعل کو حذف کرتے ہیں. یہ تین مورد مصنف ذکر کیے. آخری مورد ذکر کریں کہ والرابع فاعل افعل
فی التعجب، اس افعل کا فاعل کے جو تعجب میں استعمال ہوتا ہے. یعنی افعل ویسے تو امر ہے جیسے اقرم ہوتا ہے، لیکن وہ افعل کہ جو تعجب میں استعمال ہوتا ہے، یہ کب اس کا فاعل ہم اس کا حذف کر سکتے ہیں؟ افعل یعنی وہ افعل کے جو تعجب کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس افعل کا جو فاعل ہے اس کو ہم حذف کرتے ہیں. کب حذف کرتے ہیں؟ اذ دل علیہ، جب اس فاعل پر دلالت کرے ایسی چیز کے مقدم مثلہ، جو اس سے پہلے اس جیسی ہو. انشاءاللہ مثال میں واضح ہو جائے گا. کا قول ہی تعالیٰ، جس طرح اللہ کا یہ قول ہے اسمع بہم و ابصر. تو یہاں پر دیکھیں ابصر بہم، اسمع بہم، اسمع کے بعد یہ جو بہم اس کے لیے فاعل ہے، و ابصر، و ابصر یہ دیکھیں بہم یہاں پر محذوف ہے جو کہ اس کا فاعل تھا. تو اسمع بہم و ابصر بہم یہ افعال تعجب کی معنی میں ہے، حیرت کی معنی میں ہے. یعنی جو دنیا میں نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے، حقائق کو نہیں دیکھتے، مواعظہ کو نہیں دیکھتے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو قیامت کے دن وہ بڑے سننے والے ہوں گے اور بڑے دیکھنے والے ہوں گے. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ جو دنیا میں نہیں سنتے تھے وہ آخرت میں ساری چیزیں سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی. خیر، تو یہاں پر شاید مثال کیا ہے؟ ابصر. یہاں ابصر کے بعد فاعل محذوف ہے. تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی افعل تعجب یعنی وہ افعل کے جو تعجب کی معنی، حیرت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا فاعل حذف ہوتا ہے. کب؟ کہ جب اس پر مقدم ہو، یعنی اس فاعل پر دلالت کرے ایسی چیز جو اس پر مقدم ہو اور اس جیسی ہو. کیونکہ یہاں پر جو پہلے ذکر ہوا بہم یہ فاعل ہے، یہی دلالت کرتا ہے کہ ابصر میں یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہاں پر بھی بہم ہی مقدر ہے. دونوں اس کی مثل ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں. یہاں پر بھی اسمع کے بعد بہم ہے اور ابصر کے بعد بھی جو حذف ہے فاعل وہ بہم ہے. اے و ابصر بہم فحذف بہم من الثانی، یہاں پر بہم کو حذف کیا گیا ہے ثانی سے. ثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ابصر کے بعد. لے دلالت الاول، کیونکہ پہلا جو بہم ہے وہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ یہاں پر بھی ابصر کے بعد بہم آئے گا، تو یہاں پر اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ. اچھا، کوئی کہے گا کہ یہ جو بہم دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر بہم ابصر کے بعد، یعنی پہلا جو بہم یہ دلالت کرتا ہے کہ بعد میں بھی ایک بہم محذوف ہے، تو یہ کس طرح آپ کو پتہ چلا؟ تو آپ کہیں گے کہ مشہور، یا یہ کہیں کہ جمہور نحوین یعنی اکثر نحوین یا نحویوں کی ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو بہم ہے مرفوع ہے فاعلیت کی بنا پر، تو لہذا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر فاعل حذف ہوا ہے. وہو فی یعنی یہ جو بہم ہے فی موضع رفع، رفع کی جگہ پر ہے. رفع کون سی بنا پر؟ الفاعلیت ہے، فاعلیت کی بنا پر. عند الجمہور مشہور نحویوں کے نزدیک. اس کے بعد ہم متن کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بحث بعد میں کریں گے. متن میں آئیں کہ باب الفاعل مرفوع. شروع میں مصنف نے شروع کیا ہے کہ فاعل کی جو ماہیت ہے اس کو بتایا جائے کہ فاعل کس طرح کا ہوتا ہے. باب الفاعل مرفوع، فاعل کا باب. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. جیسے قام زید ہے، مات عمرو ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ قام زید اور مات عمرو یہ دو مثالیں الگ الگ مصنف نے کیوں دی ہے. وہ اس کی وجہ جو ہے وہ واضح ہے کہ ہم نے جو تعریف کی تھی کہ ایک ہے کہ جس سے فعل صادر ہو، اور دوسرا یہ کہ جس سے فعل قائم ہو. تو قام زید، یہ زید سے قام زید، تو زید سے قیام صادر ہوا ہے، یعنی یہ کام جو کھڑا ہونے والا ہے یہ زید سے صادر ہوا ہے. اور مات عمرو میں امر سے یہ موت کیا ہے، یعنی یہ فعل واقع نہیں ہوا ہے لیکن فعل اسی کے ساتھ قائم ہے. پھر اس کے بعد
احکام میں آ جاتے ہیں مصنف اور کہتے ہیں کہ ولا یتأخر عاملہ عنہ، اس فاعل کا عامل اس فاعل سے متاخر نہیں ہوتا. ولا تلحقہ علامت تثنیت ولا جمع، اس کے ساتھ نہ علامت تثنیہ ملحق ہوتی ہے اور نہ ہی علامت جمع. بل یقال، یعنی عامل جو اس کا عامل ہے اس کے ساتھ نہ علامت تثنیہ نہ علامت جمع، فاعل کا جو عامل ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں آتا. بل یقال، بلکہ یہ کہا جاتا ہے قام رجلان و رجال و نساء. یہاں پر دیکھیں رجلان تثنیہ، رجال جمع، نساء مؤنث، سب میں قام کیا ہے مفرد آیا ہے، مفرد مذکر. قاما یقال قام رجل، جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے قام رجل، یہ تو واضح ہے. وشذ، بہت کم ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، بہت کم ہے کہ آپ اس طرح کریں کیا کہ جب فاعل جمع ہو تو فعل کو بھی جمع لایا گیا ہے. جس طرح یہ کچھ نحویوں نے اس طرح پڑھائے ملائکۃ جمع ہے تو یتعاقبون کر کے پڑھائے، یتعاقب نہیں پڑھائے. او مخرجی یا ہم، اس طرح یہ دونوں مثالیں اور ان کی ترکیبیں گزر چکی ہیں. وَتَلْحَقُهُ علامت تأنیث ان کان مؤنثا، اس کے عامل کے ساتھ آپ علامت مؤنث کو ملحق کریں گے اگر فاعل مؤنث ہوگا تو. جیسے کہ قامت ہند و طلعت الشمس، ان کی ساروں کی ترکیبیں گزر چکی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. وَيَجُوزُ الْوَجْهَانِ فِي مَجَازِ التَّأْنِیثِ ظاہر، اور دونوں وجہیں جائز ہیں مجازی تانیث ظاہر میں، یعنی جب اسم فاعل اسم ظاہر ہو، عفواً اسم فاعل کہہ رہے ہیں کہ فاعل اسم ظاہر ہو اور وہ مؤنث مجازی ہو تو اس صورت میں فعل کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اس کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی قام کریں یا قامت کہیں یا جاءت وغیرہ کہیں، جو بھی ہے. اچھا، نحو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ پھر مثالیں دیں کہ آپ جب موعظہ یہ جو مثلا مؤنث مجازی ہے تو اس کے لیے فاعل کبھی کیا آتا ہے تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاءتکم ہے، یا جو ہے فقط جاءکم بینۃ، یہ بینہ مؤنث مجازی ہے تو اس کے لیے فاعل عامل جو ہے بغیر تا کے آیا ہے. وفی الحقیقی المنفصل نحو حضرت القاضی امرۃ، اور جو مؤنث حقیقی ہے اور منفصل وہاں پر بھی یہی قانون ہے کہ آپ تا کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں تا کے بغیر، یعنی حضرت القاضی امرتن بھی اور حضر القاضی امرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کہا تھا کہ جو فصیح ہے وہ بغیر تا کے ہے. والمتصل فی باب نعمہ و بئس، یہاں پر تو فاصلہ تھا لیکن اگر فاصلہ نہ ہو لیکن ان کا جو عامل ہے وہ نعمہ اور بیسا میں سے کوئی ایک ہو تو اس صورت میں چاہے وہ مؤنث حقیقی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھر بھی کیا پڑھیں گے آپ اس کو تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر تا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نعمت المرأۃ ہند یا نعم المرأۃ ہند، وہاں مثال آئی تھی. وہ بئست المرأۃ دأد، یا جو اس طرح بئست وہ بئسا پڑھیں. اور فی الجمع، جمع میں یہ کچھ مثالیں اس طرح کی جو وہاں شرح میں مصنف نے ذکر نہیں کی تھی. جمع میں آپ کیا کہیں گے، نحو قالت الاعراب آمنا. جمع جب مصنف نے بات کی تھی جو یہاں سے مراد جمع مقصر ہے، جمع مقصر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تا کے ساتھ لاتے ہیں اس کو. قالت الاعراب آمنا، یہاں پر اعراب جمع ہے تو وہاں پر قالت کو کیا ہے لایا ہے تا کے ساتھ، لیکن یہ کون سا جمع ہے، جمع مقصر ہے. پھر خود بتاتے ہیں کہ الا جمع التصحیح کا مفردہما، مگر یہ کہ جمع صحیح ہو تو پھر اس کا حکم اس کے مفرد جیسا ہے، جیسے قام الزیدون ہم نے کہا تھا یا قامت الہندات. وَإِنَّمَا امتنع فی النثر، یہ پھر ایک اور بات کہی جو آج ہی ہم نے پڑھی ہے. وہاں پر یہ کہا تھا کہ یہ جو ما قام الا ہندن میں ہے وہاں پر واجب ہے، نبی کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے یہاں پر آپ کیا کہیں تا کو ترک کریں، تو وہی کریں کہ منع کیا گیا ہے فقط نثر میں، یعنی کس چیز کو، ما قامت الا ہندن کو، یعنی تا کو نہیں لائیں بلکہ کیا کہیں، یعنی یہ جو مثال ما قامت الا ہندن دی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ما قام الا ہندن کہیں، اس لیے کہ لأن الفاعل مذکر، اس کا فاعل جو ہے وہ مذکر ہے، محذوف و محذوف ہے، اور کیا ہے وہ جو ہے
احد ہے ہم نے یہ کہا تھا، کا حذف ہی فی نحوے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس طرح یہاں پر فائل حذف ہے، اطعام میں کیا ہے، اطعام من میں ہم نے وہاں پڑھا تھا اس کا کیا ہے، ہو کیا ہے، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، وہ حذف ہے۔ اچھا، وقضی الامر، اس طرح اس میں بھی فائل حذف ہے، واسمع بہم و ابصر۔ تو ان چار موارد میں، یہ چاروں مثالیں اور اس کی ترکیب گزر چکی، اس لیے اس کو تکرار نہیں کرتے، ان چار موارد میں فائل کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ ما قام الا ہندن، تو اس لیے کہا کہ یہاں پر قامت نہیں پڑھیں ایک، اور دوسرا مورد اطعام جو مصدر والا تھا، تیسرا نائب فائل والا، چوتھا جب افعال تعجب اکرم کی طرح جو افعل تھا وہ تعجب کی معنی میں، حیرت کی معنی میں استعمال ہو، اور اس سے پہلے جو فائل مقدم ہو اس جیسا ہی ہو، تو وہ دلالت کرے گا کہ یہاں پر مجھ جیسا ایک فائل حذف ہے۔ تو یہ چار موارد تھے جہاں پر فائل کو آپ حذف کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا مورد ہے، چوتھی بحث جو ہے وہ تھوڑا سی الگ ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔